صحابہ اور آپ خود لوگوں کو کام دکھا کر کرتے تھے، لیکن کچھ کام ایسے تھے جو پوشیدہ بھی کرتے تھے، جو پوچھنے پر بتائے جاتے تھے، اپنے آپ بتائے نہیں جاتے تھے۔ کسی نے اگر پوچھ لیا تو اسے بتا دیا، وگرنہ وہ کام اللہ کی رضا کے لیے، صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے چھپ کر کیا جاتا۔ آج ہماری زندگیوں میں ایسا شاید کسی کی زندگی میں کوئی کام ہو جس کا نیکی کا، جس کا کسی کو نہ پتا ہو سوائے اس شخص کے یا اللہ رب العزت کے۔ ہمارا کوئی کام چھپا ہوا نہیں ہے۔ یہ دعوت و تبلیغ کا کام تو مجبوری ہے، ہم اس کی ویڈیو بھی بناتے ہیں، چلاتے بھی ہیں تاکہ لوگوں کو رغبت ہو، لوگ اس طرف مائل ہوں۔ لیکن کیا ہماری زندگی میں کوئی ایسا کام ہے جو ہم اپنے رب سے یہ کہہ سکیں کہ اللہ اس کام کا کسی کو نہیں پتا سوائے تیرے اور سوائے مجھ کرنے والے کے؟ ہم کام کرتے نہیں ہیں، مشہوری کرتے ہیں۔ وہ کام ہم نے کیا نہیں ہوتا، لیکن ہم لوگوں کو یوں دکھاتے ہیں جیسے یہ کام ہم نے کیا ہے۔ آپ اندازہ کریں، صحابی رسول اپنے ساتھیوں سے پوچھتا ہے، آج رات ایک ستارہ ٹوٹا ہے، ایک جن کو آگ کا گولا لگا تھا، تم میں سے کسی نے دیکھا ہے؟ ایک کہنے لگا میں نے دیکھا ہے، اور ساتھ ہی یہ بتاتے ہیں کہ مجھے کسی زہریلی چیز نے ڈنگ مار لیا تھا، میں بیماری کی اس درد کی وجہ سے سو نہیں سکا تھا جس وجہ سے میں نے وہ دیکھا ہے۔ یہ نہ سمجھ لینا کہ میں تہجد کے لیے اٹھا ہوا تھا، بلکہ میں بیماری کی وجہ سے جاگ رہا تھا۔ کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہونا، میں اللہ اللہ نہیں کر رہا تھا، میں تو ویسے جاگ رہا تھا۔ اندازہ کیجیے، اپنی میں کو پیچھے، اپنے کام کو پیچھے، اور یہ تو کام کیا نہیں نا۔ صحابہ کرام کام کر کے چھپا لیتے تھے۔ کتنی ایسی نیکیاں ہیں صحابہ کی جن میں سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، اور وہ صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کرتے تھے۔ تابعین کی نیکیاں، تبع تابعین کی نیکیاں، اللہ والوں کی نیکیاں ایسی بے شمار ہیں۔ کام کیا ہے کسی کو پتا نہیں، ہم کام کرتے نہیں اور سب کو پتا ہے۔ سب کو یہ پتا ہے کہ یہ کام بندہ کر رہا، بڑا اچھا کام کر رہے جی، کیا بات ہے، یہ نال دا کام نہیں کسی کو، جڑا تسی کر دیو سبحان اللہ۔ اچھا، ایک آدمی کہتا ہے میں 2 بجے اٹھ جاتا ہوں، تو سننے والا کہتا ہے میں بھی 1:30 بجے اٹھ جانا۔ بھائی آپ سے پوچھا تو نہیں اس نے بتایا ہے تو آپ اسے دعا دے دیں۔ آپ یہ کہہ دیں کہ بھائی اللہ رب العزت آپ کے اٹھنے میں، آپ کے جاگنے میں برکت دے، یہ بڑا اچھا کام ہے، جاری رکھیں اسے بند نہ ہونے دیں، یہ اللہ والوں کا کام ہے، یہ اللہ کے قرب والوں کا کام ہے، بڑی نیکی ہے، یہ بہت بڑی نیکی ہے، آپ کرتے رہیں۔ اپنی نیکی بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور پھر ہم کوئی پوچھے نہ پوچھے خود ہی بتاتے رہتے ہیں، اب میں ابھی کم کردا، میں ابھی کم کردا، میں ابھی کم کردا۔ آپ سے کسی نے پوچھا ہے کیوں بتا رہے ہیں؟ یہ شاباش کا بھوکا انسان دوسرے بندے سمجھے جی بڑا کام کرتا ہے جی، کیا بات ہے ماشاءاللہ۔ میں تہجد کی اذان دیتا ہوں، اذان دینے سے اتنی دیر پہلے میں اٹھ جاتا ہوں، بس میری 2-3 گھنٹے کی نیند ہے۔ وہ بھائی کس کو بتا رہے ہیں؟ جس کے لیے کر رہے ہو، اگر اس کے لیے کر رہے ہو تو وہ جانتا ہے۔ وہ قرآن مجید میں کہتا ہے اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ
अन्नक तकूमु अदना मिन सुलुसैल लैलि व निस्फहु व सुलुसहु व ताइफतुम मिनल लज़ीना मअक। मेरे महबूब जब आप उठते हैं, अल्लाह कहता है बेशक अल्लाह जानता है, जब आप आधी रात को सुलुस रात को उठते हैं और आपके साथ उठने वालों में अबू बकर भी होते हैं, सुभान अल्लाह, उमर भी होते हैं, उस्मान और अली भी होते हैं, तलहा और जुबैर भी होते हैं, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ भी होते हैं। ये अल्लाह कहता है कि एक जमात है जो आपके साथ उठती है, हम जानते हैं। उन लोगों को पूरा यकीन था कि हम अपने रब के लिए उठते हैं तो हमारा रब जानता है, हम न जाने किसके लिए उठते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें माफ कर दे। हम एक रूटीन के मुताबिक उठते हैं या किस तरह। इमाम अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह ताला के भांजे हैं। ये वो मुजाहिद है जिसने कलम के साथ भी जिहाद किया है, जुबान के साथ भी किया है, तलवार के साथ भी जिहाद किया। एक इलाके में जाते एक नौजवान मिलता, बड़ा कमजोर था बेचारा माली एतबार से, उसकी खिदमत किया करते थे। एक मर्तबा गए तो वो नौजवान ना मिला, लोगों से पूछा, लोगों ने बताया कि 700 दिरहम उसके ऊपर कर्ज था, उसे जेल बंद कर दिया गया है। आपने किसी को 700 दिरहम दिए और कहा मेरा नाम ना लेना, उसके 700 दिरहम अदा करके उसे आज़ादी दिलवा दो। खुद आगे चले गए, उसे आज़ादी मिली, पता चला तो वो पीछे भागा। फरमाया अल्लाह के बंदे, मैं तेरे इलाके में गया था तो मुझे मिला नहीं। उसने कहा हजरत मेरे ऊपर कर्जा था, किसी अल्लाह वाले ने उतार दिया है, मुझे आज़ादी मिल गई है तो आपके पास आ गया। जब अल्लाह वाले का बताया तो उन्होंने कहा कि मैंने ही दिए थे। नहीं, खामोश, अल्लाह के लिए कर दिया है, खामोश। नेकी कर दरिया में डाल, नेकी करके भूल जा, गुनाह करके याद रख। उकबा बिन आमिर रजी अल्लाह तआला अन्हु को मेरे नबी ने फरमाया था, उकबा अपने घर तक महदूद रहना, इधर उधर तांग झांक ना करना, रास्तों में खड़े ना होना, रास्ते पर बैठना नहीं, और अपने घर में रहकर अपने गुनाहों पर रोते रहे। ये मुसलमान का शेवा है कि वो अपने गुनाहों को याद करता है और फिर उस पर आंसू बहाता है। अल्लाह गलतियां हुई है मुआफ कर दे, मुआफिया मांगता है। मोमिन का ये शेवा है, जहां उसके नामा अमाल में गुनाह है वहां मुआफियों की दरखास्तें भी साथ लफ्ज़ है, और लफ्ज़ होनी चाहिए। मुनाफिक की मिसाल गुनाह कर देने के बाद ऐसी है जैसे उसके नाक पे मक्खी बैठी है और उसने यूं किया है और वो उड़ गई। लेकिन एक मोमिन की मिसाल ऐसी है कि अगर उससे गुनाह हो गया है तो ऐसे है जैसे एक पहाड़ है जो मेरे सर पर आ गया है और न जाने किस वक्त मेरे ऊपर गिर जाएगा। वो डरता है, वो अल्लाह से माफी का खासगार है, अल्लाह माफ कर दे, गुनाह हो गया। सैयदना अबू दर गिफारी रजी अल्लाह तआला अन्हु इमाम कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछते हैं, अल्लाह के रसूल, इंसान है, गुनाह हो जाता है, अगर गुनाह हो जाए तो क्या करे? मेरे नबी ने फरमाया, अबू दर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया, अबू दर जब गुनाह हो जाए तो नेकी कर लिया कर। कहा अल्लाह के रसूल, ला इलाहा इल्लल्लाह कह लिया करूं? आपने फरमाया ये तो बहुत बड़ी नेकियों में से एक नेकी है। गुनाह करने के बाद अल्लाह की तरफ पलटना, अल्लाह को याद करना, ये अल्लाह वालों का शेवा है। गुनाह करके मोमिन मुसलमान इतराता नहीं, डरता है, झुकता है, अपने रब की तरफ रुजू करता है। हम गुनाह करते हैं और मुतमईन और लज्जत लेते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उस गुनाह की हम लज्जत लेते हैं। ये आंखों की लज्जत नहीं है, खयानत बददयांती नहीं करते हम। ये सोचों की खयानत, बद सोचें, बुरी सोचें, नौजवानों के अंदर, बूढ़ों के अंदर, मर्दों के अंदर, औरतों के अंदर इतना फासला, ये कैसे मेरे भाइयों पुर होगा?
کہاں پر وہ لوگ جو اللہ کے لیے نیکیاں کرتے تھے اور کہاں ہم لوگ جو اپنی لذت کے لیے گناہ پہ گناہ کیے چلے جا رہے ہیں۔ ہمیں کدھر جانا تھا، ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ایک بوڑھا ہے تو وہ بھی اس کا شکار ہے، ایک نوجوان ہے وہ بھی اس بددیانتی کا شکار ہے۔ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ذکر اذکار بھی کرتے ہیں، ساتھ بددیانتیاں بھی کرتے ہیں، بدکاریاں ہوتی ہیں۔ نیکی کہاں ہوتی ہے؟ اور نماز پڑھ لینو اسی بہت بڑی نیکی سمجھ، بلا شبہ یہ بہت بڑی نیکی ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں، اللہ کی قسم ہے۔ آج کے دور میں جو بندہ نماز کے لیے آ جاتا ہے وہ یقیناً، مجھے تو یقین ہے، اللہ کا ولی ہے۔ اس کے اندر دوسری بیماریاں ہوں گی لیکن وہ اللہ کا ولی ہے، میں سمجھتا ہوں، میرا خیال ہے۔ لیکن کیا نماز ادا کر لینے کے بعد ہمارا کام مکمل ہو جاتا ہے؟ ہمارے زندگی کے دیگر مسائل میں اللہ کہاں ہے؟ وہ لوگ گناہ چھپ کر نہیں کرتے تھے، اعلانیہ نہیں کرتے تھے، نیکیاں کرتے تھے تو چھپ چھپ کر کرتے تھے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بکریوں کے چرواہے سے کہا تھا نا، آجا کھانا کھا لے۔ اس نے کہا میں روزے سے ہوں۔ کہا اتنی گرمی میں روزہ کہہ رہے ہیں، چلو اسے ٹیسٹ کرتے ہیں۔ کہا ایک بکری ہمیں بھیج دے اور ہمارے ساتھ افطاری کر لینا، بکری بھیج دے۔ اس نے کہا حضرت بکریاں میری نہیں ہیں، میں غلام ہوں، میرے مالک کی ہیں، میرے آقا کی ہیں۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہہ دینا بھیڑیا لے گیا، بھیڑیا لے ہی جاتے ہیں بکریاں۔ اس نے کہا حضرت دنیا کے مالک کو تو دھوکہ دے لوں گا، اپنے رب کو دھوکہ کیسے دوں گا؟ جو میرے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اس نے سنگلاخ پہاڑوں میں ایک جملہ بولا تھا، این اللہ، پھر اللہ کہاں ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ اگر میں یہ گناہ کروں گا تو اللہ کہاں ہے؟ کتنا بڑا یہ جملہ ہے۔ آج مسجد چوک چوراہے میں اللہ کے فضل سے اللہ والے یہ جملہ دہراتے ہیں اس غلام کا، میرے رب نے زندہ رکھا ہے، اس نے اللہ کے لیے بولا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ پھر اور میرے بھائیوں اپنی زندگیوں میں دیکھو، این اللہ، اللہ ہے بھی یا ہم نے اللہ کو دیکھ نکالا دے دیا؟ اللہ کی رضا کے لیے کام، اللہ کی رضا کے لیے کسی سے دشمنی، اللہ ہی کے لیے کسی سے دوستی، وہ کہاں چلی گئی؟ اپنی مرضی کی، اپنے مفاد کی دوستیاں، اپنے مفاد کے کام۔ میرے بھائیوں آئیے ہم لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں۔ شاید ان میں سے کوئی ایک بندہ، کوئی دو بندے، کوئی 10 بندے ایسے مل جائیں جو چھپ کر نیکیاں کرنے والے ہوں۔ ہم مر جائیں، ہمارے مرنے کے بعد وہ چھپ چھپ کر نیکیاں کرنے والا، اس کی نیکیوں کا اجر ہمارے نامہ اعمال میں بھی آئے۔ ہم پوچھیں اللہ یہ نیکیاں تو ہم نے نہیں کی، اللہ کہے یہ نیکیاں تم نے نہیں کی ہیں، لیکن جس کو تم لگا کے آئے ہو نیک کاموں پر وہ یہ نیکیاں کر رہے ہیں، تمہارا نامہ اعمال بند نہیں ہوا، کھلا ہے، نیکیاں لکھی جا رہی ہیں۔ اس کے لیے میرے بھائیوں ہر جمعے والے دن آواز لگائی جاتی ہے کہ آئیے نکلیے، ہمارا اگلا پڑاؤ اگلے جمعے المبارک والے دن انشاءاللہ الرحمن، مظفر کلونی گلی نمبر